4 سال کی عمر میں، بعض سیرت نگاروں نے اس کو 6 سال کی عمر میں بھی لکھا ہے۔ 6 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آئے۔ یہ پہلا سفر تھا آپ کا 6 سال کی عمر میں، کیونکہ آمینہ کا میکہ یعنی محمد ابن عبداللہ کا ننیال مدینے میں تھا، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ مدینے میں آمینہ اپنے گھر میکے آئیں تو محمد ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ 1 مہینہ مدینے میں رہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، اپنے نانا ماموں کے ہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آمینہ مکے کی طرف چلی، اپنی سسرال کی طرف چلی، عبد المطلب کے دیے ہوئے مکان کی طرف چلی، مکے کی طرف آئی، مدینے سے چلتے ہوئے مکے کی طرف آ رہی ہیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام ابوا۔ مقام ابوا وہی محمد ابن عبداللہ کے باپ عبداللہ کی قبر ہے۔ مقام ابوا پر آمینہ نے کہا بیٹے چلو، تم بار بار مجھ سے روزانہ پوچھتے ہو میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، اور میں کہتی ہوں تمہارے ابو بہت دور چلے گئے، آج میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں، چلو۔ یہاں ایک اور حادثہ پیش آتا ہے۔ آمینہ جب محمد ابن عبداللہ کو، اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے قبر کے پاس لے کر آئیں اور اشارہ کرتی ہے بیٹے تمہارے باپ اس قبر کے اندر ہیں۔ 6 سال کا بچہ اتنا تو جانی جاتا ہے کہ جو اس قبر میں چلا جاتا ہے وہ جلدی نہیں اٹھتا ہے، ہاں اس کو سہارا دے دو اور اس کو کہانیاں پڑھائی جا سکتی ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں میں نے بھی اپنے اس بچے کو کہانی سنائی اور میں نے بتایا بیٹے تمہارے باپ اس قبر کے اندر ہیں، وہ ابھی اٹھیں گے نہیں، تم ان کو اٹھانے کی کوشش نہ کرو، سونے دو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہارے ابو اٹھیں گے، وہ تم سے بات کریں گے۔ ایک بیٹے کو جس طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا سمجھایا، لیکن سمجھانے میں وہ اپنے شوہر کی قبر کو قریب سے دیکھتی ہیں تو خود برداشت نہیں کر پاتی ہیں اپنے شوہر کے صدمے کو، اور وہیں پر ان کو اٹیک پڑتا ہے۔ سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے، رحمت اللہ عالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہیں پر آمینہ کو اٹیک پڑتا ہے، غشیخہ گر زمین کی اوپر گر جاتی ہیں، اور جیسی آمینہ زمین کی اوپر گرتی ہیں ان کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آمینہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پر محمد ابن عبداللہ نے اپنی ماں کو بھی دیکھا کہ اس کی بھی جان جعفری کے سپرد ہو گئی، میری ماں بھی چل بسی۔ دادا نے سنبھالا، 2 سال تک دادا نے سنبھالا عبد المطلب نے، لیکن 8 سال کی جب عمر ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ بحیثیت بیٹے کے میں بتانا چاہتا ہوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور رسالت ملی تو دیکھیے نبی بننے کے بعد مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، کتاب الجنائز کا چیپٹر دیکھیے، ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے اپنی نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور اپنے رب سے اپنے ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، استاذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، میں اپنے ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، فلم یاذن لی، میرے رب نے مجھے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جب چاہے تب کسی کی سن لے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ برگزیدہ اور قریب کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں، فلم یاذن لی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب مجھے
मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर मैंने अपने रब से दुआ मांगी, वस्ताज़नतुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, ऐ मेरे परवरदिगार मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की इजाज़त दे दे कि मैं अपने माँ की कब्र की ज़ियारत कर लूँ, अपने माँ की कब्र को देखाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। जब कब्र पे जाते हैं अपने माँ की, और अल्लाह के रसूल जब अपने माँ की कब्र को देखते हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज़ के अल्फाज हैं, मग़फ़िरत की दुआ तो कर नहीं सकते थे क्योंकि इजाज़त नहीं मिली, लेकिन माँ की फ़र्ते मोहब्बत में, माँ की जुदाई में इतने आंसू आए कि जो सहाबा आपके इर्द गिर्द थे कहते हैं कि नबी अकरम की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को देखकर सारे सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। नबी अकरम इतना रोए कि नबी अकरम को रोता हुआ देखकर सारे सहाबा भी रोने लगे। मेरे भाइयों, बेटे होने की हैसियत से एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कितने खरे उतरते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, हम किसी के तो बेटे होंगे, यहाँ जितने हैं, जितने बैठे, हम और आप सब किसी के बेटे हैं। बगैर बाप के तो वजूद में हम आए नहीं, हम लोग किसी ना किसी के बेटे हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे वो देखें कि उनके बाप के साथ उनका किरदार क्या है, वो देखें उनकी माँ के साथ उनका रहन सहन क्या है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को देखिए, नबी बनने के बाद भी, रसूल बनने के बाद भी मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त मांग रहे, नहीं मिलती है। कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगते, मिल जाती है तो जा रहे हैं, और जाने के बाद अपने माँ की जुदाई में रो रहे हैं। इतना रोए कि आपके रोने को देखकर सहाबे किराम रोने लगे। बहैसियत बेटे के आप पूरा खरा उतरते हैं। और चलिए, एक एक चीज़ पर अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो पता चला कि अभी टाइम ख़त्म। आइए एक दूसरा नुक्ता उठाते हैं। बेटे के बाद ये बेटा बड़े होकर जब जवान होता है तो फिर इसकी शादी होती है। शादी जब होती है तो फिर किसी का शौहर बनता है। शौहर होने की हैसियत से देखें, हम और आप में अक्सर लोग यहाँ शादीशुदा होंगे, वो किसी के शौहर होंगे, वो देखें कि आज उनका रहन सहन अपनी बीवी के साथ कैसा है। और आइडियल है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आओ हम दिखाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह का रहन सहन कैसा। आप दूसरे मज़ाहिब की किताबों का अगर मुताला करें और दूसरे महान पुरुषों की जिंदगी पढ़ें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मसलन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने शादी नहीं की है। आज कोई पूछे कि शादी आपके यहाँ कैसे होती है, उनके पास कोई कानून नहीं है। पूछो आज ईसाइयों से कि तुम शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहना चाहिए, मजहबी तरीके से बताओ, तो आज उनके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। मैं नेपाल में प्रोग्राम में जाता रहता हूं, जाइए लुम्बिनी के इलाके में गौतम बुद्ध की आज भी बहुत बड़ी मूर्ति वहां है, बहुत से बुद्धिस्ट लोग वहां जाते हैं। गौतम बुद्ध ने शादी की थी, उनका एक बेटा भी था, उस बेटे का नाम राहुल था, लेकिन जिंदगी के बीचों बीच में गौतम बुद्ध अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बेटे को छोड़ देते हैं और जंगल की राह इख्तियार कर लेते हैं। सत्य को तलाश करने के लिए, सच्चाई को ढूंढने के लिए दुनिया व माफिया से ताल्लुक खत्म कर लेते हैं और जंगल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अपने बीवी और बच्चे की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। हमें ऐसी जिंदगी भी दिखाई देती है मेरे भाइयों, लेकिन हम एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालें। 25 साल की उम्र में आप पहली शादी करते हैं, किससे? हजरत खदीजा से। उम्र कितनी है? 40 साल। किसकी? खदीजा की। जबकि हर नौजवान की चाहत ये होती है कि वो किसी कुंवारी लड़की से शादी करे, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शादी किससे कर रहे हैं? 2 शौहरों की बेवा से। खदीजा के एक शौहर का इंतकाल हुआ, उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। खदीजा ने ऐलान कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मनहूस हो चुकी हूं, मैं जिससे शादी करती हूं वो आदमी मर जाता है, मैं नहीं शादी करूंगी। लेकिन
جب محمد ابن عبداللہ خدیجہ کا مال ملک شام لے جا کر بیچنے لگے، امانت داری کے ساتھ ان کی رقم واپس کرنے لگے، بہت ایمانداری کے ساتھ آپ نے خدیجہ کے مال سے بزنس شروع کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کی ایمانداری، نبی اکرم کی صداقت، نبی اکرم کی سچائی کو دیکھ کر کنٹرول نہیں کر سکی اپنے دل پر، اور انہوں نے اپنی خادمہ کے ذریعے، اپنی ملازمہ کے ذریعے، اپنی خادمہ کے ذریعے محمد ابن عبداللہ کو نکاح کا پیغام دے ڈالا۔ 25 سال کی عمر میں بھی محمد ابن عبداللہ نے خدیجہ کی خادمہ کو جواب یہ دیا، خدیجہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن شادی کرنے سے پہلے مجھے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنا ہوگا، جب تک میرے چچا مشورہ نہیں دیں گے تب تک میں شادی نہیں کر سکتا۔ یہ نصیحت ہے ان نوجوانوں کو جو آج اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہیں، آج وہ اپنی مرضی سے چوائس کر کے، ماں باپ کہتے نہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے تجربے سے میرے بھائیو فائدہ اٹھائیے، ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ چاہتے تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا میرے باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرے چچا ابو طالب نے میری پرورش کی ہے، میرے لیے تو بڑے وہی ہیں، جب تک میرا بڑا جس کا ہاتھ میرے سر پر ہے جب تک وہ مشورہ نہیں دے گا میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے فوراً حامی بھر دی، خود ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محمد ابن عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے آپ نے شادی کی ہے، ان 2 شوہروں سے جو بچے پیدا تھے آپ نے ان بچوں کو بھی سنبھالا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بھی بچے پیدا ہوئے جو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خدیجہ کے ساتھ آپ نے اتنی پیار بھری زندگی گزاری، اتنی پیار بھری زندگی گزاری، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم نے شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاری وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی، وہ بوڑھی عورت جب تک زندہ رہی، وہ بیوہ عورت جب تک زندہ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا میں نے، دوسرا نکاح کے بارے میں میرا وہم و گمان بھی نہیں گیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوسری شادی کروں۔ غور کرو ایک بیوی نے کتنا پیار دیا ہوگا، کتنا پیار، کتنا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ قربانی کا گوشت جب بن کر سامنے آیا اور حضرت خدیجہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، خدیجہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی نے دوسری جب شادیاں کی اور عائشہ صدیقہ جب نکاح میں آئی، قربانی کا مہینہ آیا، آپ نے اونٹ کی قربانی کی، اونٹ کا گوشت جب بن کر سامنے آیا، حضرت عائشہ نے گرم گرم گوشت آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اونٹ کے گوشت کو اٹھایا، ہڈی لگا ہوا گوشت اٹھایا اور آپ اپنے منہ تک لے گئے، لیکن پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، آپ نے گوشت نہیں کھایا، اٹھ کر چلے گئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی طبیعت خراب ہے، فرمایا نہیں، پھر آپ قربانی کا دن ہے، گوشت آپ کے لیے میں بنا کر لائی ہوں اور آپ یہاں چلے آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، عائشہ جس طرح تم آج ہمارے پاس بیٹھی ہو، خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی آج میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتی، آج وہ بھی قربانی کے اس خوشی کے موقع پر میرا ساتھ دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے محمد رسول اللہ کو اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور میں کیا جانتی تھی کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی وہ 66 سال کی بوڑھی ہو کر اس دنیا سے چلی گئی اور آپ اس کو اس وقت بھی یاد کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے کسی کام کی نہ رہی،
آئے اللہ کے نبی ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، ہم خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پھر کیا بات ہے آپ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اتنا میری زبان سے جملے کا نکلنا ہوا کہ محمد ابن عبداللہ نے، محمد رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر رکھ دیا، میرے ہونٹ بند کر دیے، میرے جملے نکلنے نہیں دیے، اور فرمایا اسکتی عائشہ، عائشہ زبان بند کرو، عائشہ خبردار۔ خدیجہ کے بارے میں ایک جملہ بھی بولا، عائشہ میں سب کچھ سن سکتا ہوں لیکن خدیجہ کی شان میں ایک جملہ سننا گوارا نہیں ہے، خدیجہ کے خلاف ایک جملہ سننا گوارا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں جب کوئی بولتا ہے تو پھر مجھے جوش آ جاتا ہے، میری غیرت جاگ جاتی ہے۔ عائشہ تمہیں نہیں معلوم خدیجہ میری کیسی بیوی تھی؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ میری وہ عورت تھی، خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی، ساری دنیا محمد کی تکذیب کر رہی تھی، ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی، اکیلے خدیجہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب ساری دنیا کو میں لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا تھا تو اکیلے خدیجہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب پورا عرب مجھے پتھروں سے مار مار کے زخمی کر رہا تھا اور میرا سر پھٹ رہا تھا، میرے سر سے خون گر رہا تھا، تو اپنے دامن کو پھاڑ کر، اپنی اوڑھنی کو پھاڑ کر اس کو پٹی بنانے کا کام خدیجہ کر رہی تھی اور میرے خون کو صاف خدیجہ کر رہی تھی۔ عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ عائشہ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا۔ عائشہ اب میں قربانی کا گوشت تب کھاؤں گا جب خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے تم قربانی کا گوشت پہنچا دو گی، خدیجہ کی سہیلیوں کو جب تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں زندگی میں تو سبھی اپنی بیویوں کے ساتھ جیسے چاہتے رہ لیتے، لیکن ایک ایسی عورت جس نے 66 سال کی عمر پا کر انتقال کیا ہو اور محمد رسول اللہ قربانی کے دن اس عورت کو جو اس دنیا میں نہیں ہے، قربانی کے دن اس کی خدمت کو، اس کی سیوا کو، اس کی اطاعت و فرما برداری کو یاد کر کے رو دیے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں ہوتا جتنا مجھے خدیجہ کے اوپر رشک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں خدیجہ کا نام ضرور لے لیا کرتے تھے، خدیجہ کا نام ضرور لے لیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں گے، غور کر سکتے ہیں آپ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، اندھی ہے، دکھتا نہیں ہے، ٹریننگ نہیں لی، سیکھتی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ ہی نے گھر کا حال بیان کیا، 9 سال کی عمر میں نبی کے پاس آ چکی تھی رخصت ہو کر، اور جب میری عمر 18 سال ہوئی تو اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے۔ کتنے سال رہی؟ 9 کے بعد 18 سال جوڑیے، 9 کے بعد جوڑیے 10 11 12 13 14 15 16 17 18، 5 ادھر اور 4 ادھر، 9 سال میں نبی کی زندگی میں رہی۔ نبی میری باری کے دن میرے گھر آئے، اس 9 سالہ نبی کی پوری زندگی کا حال بیان کرتی ہیں کہ ماں آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط، میری پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا عائشہ آج کھانے میں تم نے نمک کم کر دیا، عائشہ آج کھانے میں تم نے نمک زیادہ کر دیا، عائشہ آج تم نے یہ نہیں یہ بنا دیا۔ پوری 9 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے کھانے کے تعلق سے مجھ سے اچھا لگا تو کھا لیتے تھے، اگر دل نہیں کیا تو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا سیکھو بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ یہاں تو نمک زیادہ، بیوی نے کہا تو کیا ہوا، ہو جاتا ہے دھوکے میں کبھی کبھی، اچھا منہ چلاتی، طلاق طلاق طلاق۔
لائٹ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. آج تھوڑا غصہ آیا, اچھا بحث کر رہی ہے, غصے میں طلاق. سیکھو. میں نے کہا تھا نا شروع میں, پوری زندگی نبی کی آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے سیکھو. ایک اور واقعے کی طرف آئیے, صحیح بخاری کی. یہ تو وہ بیوی تھی جو عمر میں بڑی تھی, خدیجہ, جن کو آپ نے ان کے انتقال کے بعد بھی آپ فراموش نہیں کر سکے. ایک بیوی تھی جو عمر میں بہت چھوٹی تھی, عائشہ. بہت سی کتابیں لکھی گئی مخالفت میں. محمد رسول اللہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی عائشہ سے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, صرف یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر دنیا کو منہ نہیں چلانا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنا واقعہ بیان کرتی, یہیں سے محبت کا اندازہ لگائیے کیا محبت تھی آپ کی. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام قرا ڈالتے تھے. جس بیوی کا نام نکلتا تھا سفر میں اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. ایک بار قرا ڈالا, قرا پرچیاں, اور 2 بیویوں کو ساتھ میں لے جانا تھا. لیکن آپ کی 11 بیویوں میں کون سی بیویاں آپ کے ساتھ جائیں گی؟ تو 2 بیویوں کی پرچیاں اٹھانا تھیں. تو جب 2 بیویوں کی پرچیاں اٹھائی گئیں 11 پرچیوں میں, تو نام نکلا ایک حضرت عائشہ کا اور دوسری بیوی کا نام نکلا حضرت حفصہ کا. اب ان دونوں بیویوں کو آپ اپنے ساتھ سفر پہ لے گئے. اب ان میں بھی قرآن اندازی ہوئی کہ ان میں آپ کس کے ساتھ جائیں گے. دونوں بیوی ہیں, ایک اونٹ پر دونوں بیویوں کو سفر نہیں کر سکتے تھے. حفصہ کے پاس اپنا ایک اونٹ تھا, عائشہ کے پاس اپنا ایک اونٹ تھا. اب نبی اکرم کس کے ساتھ جائیں گے؟ ان دونوں میں جب قرآن اندازی ہوئی تو عائشہ کا نام نکلا. اللہ کے رسول عائشہ کے ساتھ چلتے تھے. سفر کرتے گئے, باتیں کرتے گئے, سفر کرتے گئے, باتیں کرتے گئے. خاموشی کے ساتھ بھی کبھی کبھی سفر کیا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, ضرورت سے فارغ ہو لیا جائے. اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے, فراغت کے لیے چلے گئے. یہاں دونوں بیویوں نے صلاح کر لی, حفصہ نے اور عائشہ نے, ایسا کرو ہم تم دونوں اونٹ کو بدل لیں. ایک ہی اونٹ پر اللہ کے رسول اور ہم دونوں سوار ہوئے, یہ تھک گیا ہوگا. تم تو اپنے اونٹ پر اکیلے سوار ہوئی ہو, اس لیے تمہارا اونٹ اتنا نہیں تھکا جتنا میرا. ایسا کرو کہ ہم لوگ اونٹ بدل لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. تم میرا اونٹ لے لو, میں تمہارا اونٹ لے لیتا ہوں. حضرت حفصہ نے کہا کوئی اعتراض نہیں. حضرت عائشہ نے اونٹ چینج کر لیا. حفصہ کا اونٹ عائشہ نے لے لیا اور عائشہ صدیقہ کا اونٹ حفصہ نے لے لیا. اب سنیے کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے حضرت عائشہ کا اونٹ کون سا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ کی اونٹ کے پاس آئے, کیونکہ انہی کے ساتھ سفر کرنا تھا. لیکن اس کے اوپر حفصہ بیٹھی ہوئی تھی, اونٹ چینج ہو چکا. حفصہ پیچھے بیٹھ گئی اور اللہ کے رسول چل دی اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہے. اتفاق دیکھو, بات ہی نہیں ہوئی, خاموشی کے ساتھ چلتے رہے. ادھر حضرت عائشہ بھی چل رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آنا اور حفصہ کی اونٹ پر بیٹھ جانا اور کچھ دور تک حفصہ کے ساتھ چلنا, یہ حضرت عائشہ کو پسند نہیں آیا. حضرت عائشہ کو راس نہیں آیا. میری باری تھی, پھر نبی اکرم اس اونٹ کے اوپر کیسے بیٹھ گئے؟ اتنی دیر کے لیے بھی مجھ سے جدا کیوں ہوئے؟ محبت میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک بیوی کی کتنی زیادہ تھی. جب اس اونٹ نے کہیں جا کے پڑاؤ ڈالا, رک گئے, اللہ کے نبی اونٹ سے اترے, پھر دیکھا یہ تو حفصہ ہے. حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ کہیں جنگل کی طرف
खेत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी पीछे चलने लगे। हजरत आयशा ने हरी भरी जहां घास देखी, उस घास का नाम था इज़खिर। उस इज़खिर घास के अंदर घुसती हैं और अपना पूरा पैर उसी घास के अंदर डाल देती हैं, उसी इज़खिर घास के अंदर अपना पैर दाखिल कर देती हैं और नजरें आसमान पे डालती हैं और ये दुआ करती हैं, या रब्बी सल्लित अलैया करबन औ हय्यतन तल्दिगुनी व रसूलुका। आय अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैंने अपना पैर इस घास के अंदर डाल दिया है, तो इस घास के अंदर कोई सांप दाखिल कर दे, तो इस घास के अंदर कोई बिच्छू दाखिल कर दे। आय अल्लाह, इस घास के अंदर कोई बिच्छू मुसल्लत कर दे, कोई जहरीला सांप इस घास के अंदर तू मुसल्लत कर दे। तल्दिगुनी, जो मुझे डस ले, जिसके जहर से मैं मर जाऊं। आय अल्लाह, तू कोई बिच्छू या सांप इस घास के अंदर मुसल्लत कर दे, जिसके जहर जो मुझे डस ले। हुआ रसूल का, वो तो तेरे रसूल हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। गलती तो मेरी थी, ऊंट तो मैंने बदला था, ऊंट तो मैंने चेंज किया था। मैं कैसे उनके मैं अपनी गलती मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कैसे डाल सकती हूँ? वो तो तेरे रसूल है। वला क़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। बुखारी पढ़िए मेरे भाइयों और देखिए, मैं इस वाक़े को रखकर ये बताना चाहता हूँ कि इतनी देर की, यानी आधे घंटे की, पौन घंटे की, 1 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की जुदाई भी हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई। कितनी मोहब्बत थी बीवी को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आयशा के अंदर ये मोहब्बत अगर आई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को देखकर, तो नबी अकरम ने कैसे जिंदगी गुजारी होगी आयशा के साथ कि हजरत आयशा को इतनी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है अपने शौहर की। इस मोहब्बत भरी जिंदगी पर एक नजर डालिए और हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें। आज जो तलाकों की नौबतें आ रही हैं और कोर्ट और अदालतें जो तलाकों से भरे हैं, उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि हमने अपनी बीवियों के साथ जिंदगी उस तरीके से गुजारी ही नहीं जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हमारी शादियों की बुनियाद दूसरी हुआ करती है। बहैसियत शौहर के अगर कोई कंप्लीट, कोई मुकम्मल, अगर कोई शख्सियत पूरी उतरती है इसमें, तो वो हस्ती है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने देखा बहैसियत बेटे के, बहैसियत शौहर के, आइए बहैसियत बाप के भी देख लें। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे थे? हम अपने समाज पर भी नजर डालें। हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं, मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं, बड़े बेटे ने मेरी देखरेख ज्यादा की है, बड़ा बेटा मुझे खिलाता पिलाता है, बड़ा बेटा मेरी दवा इलाज करता है। क्या मैं मरने से पहले अपने बड़े बेटे को जमीन और जायदाद में से कुछ ज्यादा हिस्से की वसीयत कर सकता हूं, क्योंकि देखरेख वो मेरी ज्यादा करता है? कैसे कैसे लोग आज हमसे पूछते हैं, फोन पे गुफ्तगू होती है। मेरे भाइयों, आज बाप बहैसियत बाप के हम देखें कि हम क्या अपनी औलाद के लिए पूरे उतर रहे हैं, कंप्लीट हैं हम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं औलादों पे नजर मत डालो जो आपसे पैदा हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से निकाह किया, खदीजा से आपके 6 बच्चे पैदा हुए। सुनिए, खदीजा से नबी अकरम के कितने बच्चे पैदा हुए? 6। मैं किसी को भी खड़ा करके कुछ पूछ सकता हूं, याद रखिएगा। देखता हूं कितने गौर से सुन रहे हैं आप।